محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ ابھی میرا عنوان ہے، ٹاپک ہے ہر نفس کو مرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک اور رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے۔ رمضان 1444 ہجری 2023 عیسوی جسے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ رات کے وقت میں اکثر اس ٹاپک پر بات نہیں کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی بات بھی کرنا چاہیے، کیونکہ رات میں موت کے بارے میں بات کریں گے تو کہیں زیادہ گھبراہٹ نہ ہو جائے، لیکن ہے تو بیان کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اکثر میں دن میں یہ سب ٹاپک بولتا ہوں، لیکن مینجمنٹ نے کہا ہے کہ ہم اسی پر بات کریں، تو مختصر بات کریں گے اور زیادہ ڈینجر الفاظ آپ کے سامنے نہیں لائیں گے تاکہ گھبراہٹ زیادہ نہ ہو۔ موت سے محبت ہونی چاہیے، موت سے محبت ہو، نفرت نہ ہو۔ ہر آدمی کہتا ہے جی ہمیں موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ موت سے ڈریے نہیں، موت کو یاد کیجیے، کیونکہ موت تو آنی ہی آنی ہے، چاہے آپ جتنا ڈریے گا۔ موت سے بچ نہیں سکتے، جہنم سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو جو لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، ان کا ڈرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ ڈرتے تو جہنم سے ڈر سکتے تھے، کیونکہ جہنم سے ڈرنا اور اس سے بچنا آسان ہے، لیکن موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، تو اس سے ڈر کے فائدہ کیا ہے؟ اب لاکھ ڈریے گا، وہ کہیں نہ کہیں تو آنا ہے۔ تو موت سے ڈریے نہیں، موت کو یاد کیجئے اور جہنم سے ڈریے کہ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اس لیے جن لوگوں کو ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے بولتے بھائی ہم کو تو موت سے بہت ڈر لگتا ہے، تو ایسے لوگ صرف بولتے ہیں، تیاری واری نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جن کو واقعی ڈر لگے گا وہ تیاری میں لگا رہے گا، اور جو صرف بولتا رہے گا وہ تیاری نہیں کرتا ہے۔ ان کی تیاری 8 کی کھاٹ کی 360 کی، 8 والی جمعہ کی نماز پڑھ لیا، کھاٹ والی جنازے کی پڑھ لیا، 360 والی عید بقرعید کی پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن پھر بھی بولتا ہے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار نہ کسی نے کیا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے، موت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن موت کے بارے میں ان کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے۔ پورے قرآن مجید میں 3 آیتیں ایسی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35۔ یہ تینوں آیتوں میں کل نفس ذائقۃ الموت کا لفظ آیا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر آگے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن تم کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ تو اگر ہم اور آپ موت سے ڈرتے ہیں، موت کی تیاری کرتے ہیں، تو پورا پورا بدلہ ملنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ عقل مند کون ہے؟ اپنے یہاں عقل مند کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ایک دوسرے کو بیوقوف بنا دے۔ لیکن عقل مند کون ہے؟ حدیث کی روشنی میں غور کیجئے گا، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4279، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المؤمنین اکیس، عقل مند مومن کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، وہ لوگ ہیں جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ کہیں بھی یہ لفظ نہیں آیا کہ موت سے ڈرو، یاد کرو، صرف یاد کرو۔ آج وہ بھائی گئے ہیں، کل میری باری آئے گی، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، بس اتنا یاد کرنا ہے، میری باری ہے، باری ہے، باری ہے، کب آ جائے پتہ نہیں۔ وہ تو اچھا ہے اللہ نے اس کا ٹائم نہیں بتایا، ورنہ کتنے لوگ وقت سے پہلے ختم ہو جاتے، اس لیے ٹائمنگ بتائی نہیں گئی ہے۔ تو کہا موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد موت کے بعد کی تیاری کرتے ہیں۔ موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں، موت کے بعد کی تیاری کرتے ہیں، اور تیاری کیا ہوگی؟ یہی نماز روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، پیار محبت ہے، اور کیا ہے؟ بس یہی سب ہے، تیاری کرنا ہے۔ تو اگر واقعی ہم کو موت سے ڈر لگتا ہے تو تیاری پر لگ جائیے۔ تو جو لوگ لگ گئے وہ لوگ بڑے کامیاب ہیں۔ یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد جو چیز ہمیں اور آپ کو کام آئے گی اس کے لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ انبیاء، رسول،
سب آئے اور سب چلے گئے. نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہر ایک کے نشان مٹ گئے. جو آئے تھے چاہے تھے کہ رہیں گے، رہے لیکن دنیا سے چلے گئے. آئیے ذرا دو تین نبیوں کا ذکر کریں گے، ان کے موت کا انداز کیسا تھا، کیسے موت آئی ان کے پاس. ہم اور آپ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہواؤں پر ہے، جناتوں پر ہے، انسانوں پر ہے، پرندوں پر ہے، چرند پر ہے. وہ ہوا کو بولتے تھے تو ہوا ان کے لیے ہوائی جہاز بن جاتا تھا، جہاں بولتے تھے ہوا ان کو لے جاتی تھی. تو آج جو ہوائی جہاز ہے، اس سے پہلے تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تخت کو ہوائی جہاز بنا کر اڑا چکے ہیں. جب ان کی موت کا وقت آیا، سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 14، اللہ نے کیا کہا؟ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین. جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اب سلیمان کو موت دیں گے، تو ایک کیڑے نے ان کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا، تب وہ دھڑام سے گر گئے. یعنی لاٹھی پکڑ کے تھے، ڈنڈا پکڑ کے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نیچے سے کیڑے نے کھانا شروع کیا تو لکڑی پوری ختم ہو گئی، وہ گر گئے. تب جناتوں کو پتا چلا، اگر غیب کا علم جانتے تھے تو کب کا بھاگ گئے ہوتے. تو دیکھا آپ نے، ہواؤں پر حکومت ہے، جناتوں پر حکومت ہے، سب پر حکومت ہے. موت آئی تو چلے گا، کوئی چیز کام نہیں آئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کا تو نقشہ ہی کچھ اور ہے. صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2372، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا ملک الموت کو کہ جائیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فرشتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فسکہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک چانٹا مار دیا، ملک الموت کو مار دیا ایک چانٹا. فقفا عینہ، عینیہ، ان کی آنکھ کو پھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کا گھونسا کتنا تگڑا تھا کہ وہ جب سماج میں گھومتے تھے تو دو آدمی لڑ رہے تھے تو فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ کا گھونسا، وہاں بھی ایک گھونسا مارا، سامنے والا چلا گیا. یہاں انہوں نے ملک الموت کو مار دیا ایک چانٹا، اور ایسا چانٹا مارا کہ وہ آنکھیں نکال دی. پھر ملک الموت واپس گئے اور کہا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو نے مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیج دیا جو موت چاہتا ہی نہیں ہے. پھر اللہ نے ان کی آنکھ سیدھی کر دی، بولا پھر جائیے پوچھئے کتنا دن زندہ رہیں گے، کتنا دن زندہ رہنا ہے. پہلے تو لوگوں کی عمر بہت لمبی ہوا کرتی تھی. نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تبلیغ کی ہے، کتنے سال عمر رہی ہوگی؟ 950 سال تبلیغ کی ہے، کتنے سال کی عمر رہی ہوگی؟ لمبی لمبی عمر ملتی تھی. اپنے لوگوں کی عمر جو ہے امت محمدیہ کی وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، ایوریج ہے. 70 کے اوپر جو بھی کراس ہوا بونس ہے، وہ بونس میں چل رہا ہے، جتنا دن چل جائے، جتنا دن چل جائے وہ. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فرشتے پھر آئے کہ اللہ نے کہا کہ کتنا دن زندہ رہیے گا، تو اپنے ہاتھ کو بیل کے پیٹھ پر رکھیے، نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال اور زندہ رہیے گا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پھر اس کے بعد، پھر اس کا مرنا ہے. اچھا اس کے بعد بھی مرنا ہے، تو اس سے اچھا ابھی مر جاتے ہیں. تو دیکھا آپ نے، کوئی بھی رہا ان کو جانا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے بارے میں تو ہم اور آپ جانتے ہیں. صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 3449، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، میری باری کے دن تھے، میرے گھر پہ تھے، اور جب آپ کی روح نکلی تو آپ میرے یہاں سینے کے درمیان تھے، اور آپ کا تھوک اور میرا تھوک مسواک کے ذریعے مل گیا. بڑی تکلیف ہوئی کس طریقے سے روح نکلی. آپ اپنے ہاتھ کو پانی میں رکھتے ہیں اور ہاتھ کو چہرے پہ ملتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ موت کے لیے بڑی سختی ہے، اللہ تعالیٰ تو آسانی فرما. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی موت جو ہے ایسی ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی. تو پتہ یہ چلا، ویسے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، میں سب کاٹ کے بیان کر رہا ہوں، ورنہ ایسے ایسے سخت الفاظ ہیں، رات میں بیان کرتے ہیں تو مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے میں صرف سمپل سے گزار رہا ہوں. وہ موت آئی تو آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 34. ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشگی رکھی نہیں، ہر ایک کو مرنا ہے. تو کیا آپ مر جائیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ انک میتون وانہم میتون،
سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30، آپ بھی مرنے والے ہیں جیسا کہ وہ مرنے والے ہیں۔ تو میت کا لفظ دونوں کے لیے آیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا جو انداز تھا اور صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 44، 52، 44، 53، 44، 55 پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ تھے، وہاں سے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ پر چادر اڑا دی گئی ہے، چادر اٹھایا، فقبلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیا، تو مردے کو بوسہ لے سکتے، اور اس کے بعد آئے، پبلک کی پوری بھیڑ لگی ہوئی ہے مسجد نبوی میں، حضرت عمر سے کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جائیے، عمر بیٹھیں گے کہاں؟ عمر تو پہلے بول چکے، جو بھی بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، ہماری تلوار ہے، تو ڈر کے مارے کوئی اٹھ نہیں رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سب لوگوں کے سامنے کہا، اما بعد فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ کہ لوگوں سنو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا وہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اور آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جیسا اس سے کہ پہلے رسول گزر چکے، اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم لوگ پیچھے لوٹ جاؤ گے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جب تلاوت ہوئی تو ہم کو پتا چلا کہ یہ آیت ابھی اتر رہی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت سننے کے بعد اب میرے پاؤں میں طاقت ہی نہیں بچی کہ میں کھڑا کیسے رہوں، میرا جسم پورا دھڑام سے گر جائے گا، کیونکہ اب بات پکی ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے پورا مدینہ روشن ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے پورا مدینہ، پوری دنیا اندھیرے چھا گئی۔ تو یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اس کے علاوہ کوئی مصیبت نہیں۔ تو پتہ یہ چلا سب کو چلے جانا ہے، سب چلے گئے، اب جانے کی تیاری کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے ابھارتے رہتے ہیں کہ لوگوں وہاں کی تیاری کرو، وہاں کی تیاری کرو، وہاں کی تیاری کرو، لیکن ہم اور آپ کس میں لگے ہوئے ہیں؟ دنیا ہی میں مست ہیں۔ اور دنیا میں بھی کیا چیز کے لیے مست ہیں؟ ناخن ہے نا، اپنا ناخن، اور اس ناخن میں جو پانی لگا ہوا ہے بس اتنے پانی کے لیے ہم اور آپ مر رہے ہیں۔ سمندر میں آپ انگلی ڈالیے تو ناخن میں کتنا پانی سمندر سے نکلے گا؟ صرف اتنے پانی کے لیے ہم اور آپ مر رہے ہیں، جبکہ پورا سمندر خالی پڑا ہوا ہے۔ تو پورا سمندر آخرت ہے اور ناخن میں لگا ہوا پانی دنیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب الجنہ حدیث نمبر 2858، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ھذہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک انگلی کو سمندر میں ڈالو تو اس سے کتنا پانی ناخن میں آئے گا، بس اتنا ہی پانی دنیا ہے اور پورا سمندر آخرت ہے۔ تو ہم اور آپ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ بس اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ناخن میں جتنا پانی لگا ہوا ہے، آخرت کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ جہاں ہمیں اور آپ کو جانا ہے، تیاری جہاں کی کرنی ہے، کوئی تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا کے لیے دیکھ لیے کتنی تیاری ہو رہی ہے، الحمدللہ ہمارے پاس رہنے سہنے کا بہترین مکان ہے، ہم اور آپ جو کھاتے پیتے ہیں الحمدللہ ہمارا ٹوائلٹ 15 لاکھ کا ہے۔ تو یہ اندر ڈالنے والا ایسا، نکالنے والا ایسا ہے، تو اندر ڈالنے والا کیسا ہوگا؟ پورا گھر کتنا شاندار ہے، جاندار ہے۔ دیکھ لیجئے بادشاہوں کے محل دیکھ لیجئے، سب ویران پڑے ہوئے ہیں، وہاں رہنے والے کہاں چلے گئے؟ کوئی بتائے تو تیاری کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابھارا کرتے تھے، لوگوں یہاں آنے کے لیے تیاری کرو۔ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 4195، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، جب قبرستان گئے تو قبر کے پاس بیٹھ گئے، روئے، فبکا، روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور مٹی گیلی ہو گئی یہاں پر، اور کہا یا اخوانی لمثل ھذا فائدو، میرے بھائیو یہاں آنے کے لیے تیاری کر لو۔ تو وہاں آنے کے لیے تیاری کرنا ہے، 3 سوال۔
मर रब्बुक मा दीनुक मा हाज़ा रजुल लज़ी बुइसा फीकुम, अल्लाह का पर्चा पहले से आउट है। अगर दुनियावी पर्चा आउट हो जाए तो सबका 100 आ जाए, अल्लाह का पर्चा पहले से आउट है। सूरह नबी दाऊद किताब सुन्नह हदीस नंबर 4752 4753। बस 3 सवाल, अल्लाह ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। कब्र के 3 सवाल, मैदान महशर के 5 सवाल। सूरह तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2417, ला तज़ूलु क़दम बिन आदम यौमल क़ियामा मिन इंदि रब्बि हत्ता युसअल अन ख़म्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। 5 सवाल पूछा जाएगा, उसके लिए तैयार रहिए। उम्र के बारे में कहाँ पुराना कर दिया, जवानी के बारे में कहाँ खत्म किया जवानी, माल के बारे में कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, नंबर 5, और अमल के बारे में कि जो जानता था कितना अमल किया। बस यही है। जवाब तैयार है, आगे के लिए तैयारी। ईमान वाला है उसके लिए कोई मसला नहीं है, ईमान में पक्का है, बेहतरीन है, कोई टेंशन नहीं है उसके लिए। क्या क्या दुनिया से साहिब अमवाल गए, दौलत न गई साथ न अतफाल गए, पहुंचा लहद तक तो आए सब लोग, हमरा घर गए तो अमाल गए। कब्र में हमारे कौन सी चीज साथ जाएगी? बच्चे नहीं, माल नहीं, आमाल। इसलिए आमाल में गिनती करते रहिए कितना अमल हो रहा है। जिस तरह पैसे को हम और आप काउंट करते हैं, हर शाम जाते हैं खोलते हैं कितना आया आज का, वैसे हर शाम रात में काउंटिंग कीजिए कितना अमल आज हुआ, कुछ तैयारी है कि नहीं। अब आखिरी हदीस बयान करके आपसे रुखसत दूंगा। सहाबे कराम भी मौत को याद करके बहुत रोया करते थे, फिक्रमंद रहते थे। हम और आप भी फिक्रमंद रहें। एक दो हदीस पढ़ देता हूं। सही मुस्लिम किताब ईमान हदीस नंबर 121, अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हम और आप जानते हैं, बड़े कमांडर थे वो। अम्र बिन आस फातिह मिस्र हैं, अम्र बिन आस। वही अम्र बिन आस कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कहा था कि पहली हिजरत करके हबशा जाओ, दूसरी मर्तबा जाओ, वही अम्र बिन आस के मुशरिकीन की तरफ से एलची बन के नजाशी बादशाह के दरबार में पहुंचे थे, हबशा इथोपिया, ताकि मुसलमानों को वापस मक्का ले आए। वही अम्र बिन आस मौत का वक्त जब आया, फबका तवीलन, बहुत रोए। तो उनके बेटों ने कहा अब्बा आप क्यों रो रहे हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आपको जन्नत की बशारत दी है और आप रो रहे हैं। बोले बेटा सुन ले, मेरी जिंदगी के 3 हालात हैं। नंबर 1, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कट्टर दुश्मन था, अगर उस वक्त मेरी मौत हो जाती तो मैं जहन्नमी था, मेरी जिंदगी ऐसी है बेटा। नंबर 2, फिर अल्लाह ने मुझे इस्लाम की हिदायत दी, तो मैं आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और मैंने कहा मैं शर्त रखना चाहता हूं। मा लका या अम्र, अम्र क्या शर्त रखना चाहते हो? शर्त यह है कि पिछले जो मेरे गुनाह हुए माफ होंगे कि नहीं? तो कहा अम्र कैसी बात कर रहे हो, इस्लाम लाने से पिछले गुनाह माफ, हिजरत करने से पिछले गुनाह माफ, हज करने से पिछले गुनाह माफ, अम्र अब क्या चीज है, आओ बैत कर लो। बोले जब से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की है, मैंने उसके बाद जिंदगी भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी भर के देखा ही नहीं। क्यों? मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूं, अब कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी भर के देखूं, मेरे अंदर ताकत है ही नहीं। अगर आज कोई मुझसे ये पूछ ले कि अम्र ये बताओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया कैसा है, अल्लाह की कसम कहता हूं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया, उनका चेहरा कैसा था मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद मैंने नजर मिलाकर कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात ही नहीं किया। बेटा अगर मैं इस हालत में मर जाऊं तो मैं जन्नती हूं। कहा बेटा मेरी तीसरी हालत भी है, मैं कमांडर रहा हूं, मैंने मुल्क को फतह किया है, क्या मालूम कुछ लोगों के साथ क्या हुआ होगा, भाई मेरे हाथ से बहुत कुछ हो गया होगा। बेटा देख, जब मुझे दफनाने जाना तो मेरी कब्र के पास बहुत लंबे समय तक रुकना, बेटा दुआ करना मेरे लिए, जब तक ऊंट को ज़बह करके गोश्त को बांट न दिया जाए उतनी देरी तक रहना, बेटा मेरे लिए दुआ करना। देखा आपने, यह है फिक्र। इसलिए मेरे भाई हो, हम और आप भी फिक्र करें, मौत की तैयारी करें, मौत को याद करें, मौत से डरे नहीं, घबराए नहीं। आखिरी हदीस सही बुखारी किताबुर रिकाक हदीस नंबर 6507, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्ब लिका अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिकाअहु व मन करिह लिका अल्लाह करिह अल्लाहु लिकाअहु। जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह उससे मिलना चाहता है, जो अल्लाह से मिलना नहीं चाहता अल्लाह भी उससे मिलना नहीं चाहता।
تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا انا لنکرہ الموت، ہم لوگ تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، کون مرنا چاہتا ہے؟ کہا عائشہ ایسی بات نہیں ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس کا منظر کیا ہے؟ جب نیک آدمی کی روح کا وقت آتا ہے، نکلنے کا وقت، جو نیک آدمی ہوتا ہے، لیس ذالک ولکن المؤمن اذا حضرہ الموت بشر برضوان اللہ وکرامتہ، جب نیک آدمی کے روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا منظر دکھاتا ہے۔ دعا کیجئے ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں شامل کر لے، جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ نے پورا جنت کا منظر سب کو دکھا دیا، اور اللہ اپنی خوشی کا دکھا دیتا ہے کہ تم ہم سے ملنے والے ہو، تو بندہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے اللہ سے مل جاؤں، جلدی سے میری روح نکلے اور میں اللہ سے ملاقات کر لوں، تو اللہ بھی ان سے ملنا چاہتا ہے۔ اور جب کافر کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ اپنا عذاب اور سزا اس کو دکھاتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ بس میری روح نہ نکلے، لیکن بولنے سے کیا ہوگا، تو نکلنا ہی نکلنا، اور کتنی تکلیف ہوتی ہے نکالنے میں، فرشتے کس طریقے سے نکالتے ہیں، میں اب بھیانک منظر اور نہیں بیان کر سکتا۔ چلیے تو دعا کریں اللہ ہم سب کو ایمان والوں میں بنائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، دعا کرتے رہیے، خاتمہ ایمان پر ہوگا تو وہی منظر ہوگا جب روح نکلے گی۔ اللہ ہم سب کو بھی یہی منظر دکھا دے تاکہ نیک فرشتے آئیں، سلام کرتے ہوئے آئیں اور روح کو لے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کے بعد کی تیاری کیجئے، موت کو یاد کیجئے، ڈریے نہیں، یاد کیجئے، اور اللہ سے ملنے کی دل میں تمنا رکھیے کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنا عمل کر رہے ہیں دنیا میں، جب تک مریں گے نہیں اس وقت جنت میں جا ہی نہیں سکتے، اور جب تک اللہ سے ملیں گے نہیں اتنے انعامات ہمیں اور آپ کو ملیں گے نہیں۔ اور یاد رکھیے گا موت کبھی بھی آ سکتی ہے، بچپن میں آ جائے، جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ارے ابھی مرنے کا وقت تھا کیا؟ ارے اس کے نصیب میں اتنا ہی لکھا تھا۔ آپ کو معلوم ہے امام نووی رحمہ اللہ 45 سال کی عمر میں مر گئے، لیکن ان کی کتاب ریاض الصالحین پوری دنیا کی ہر مسجد کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے 45 سال کی عمر میں ان سے جو کام لے لیا، ایک لمبا صدقہ جاریہ، ان کی بہترین نیت، اچھی نیت اور اخلاص کا نتیجہ ہے۔ تو آدمی کم عمر میں بھی بڑا کام کر جاتا ہے، اور کتنے بڑی بڑی عمر والے بھی کچھ کام نہیں کر جاتے، اور اللہ کو بہانا چاہیے معافی کے لیے، بخشش کے لیے، اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گھبرائیے نہیں، ٹینشن مت لیجیے، موت کو یاد کیجیے، تیاری کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو موت کو کثرت سے یاد کرنے، زیادہ سے زیادہ یاد کرنے، اور موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔